شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سائمہ شیئر کر رہی ہیں۔ سائمہ کہتی ہیں ہم لوگ قصور کے رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے اپنے گھر کی ایک بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 18 سال پرانی بات ہے۔ میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی، بڑی دھوم دھام سے، بڑی خوشیوں سے شادی ہوئی ان کی۔ تو بھابھی جو تھیں آؤٹ آف فیملی ہی تھیں، لیکن جب شادی ہو کر آئی کچھ عرصے کے بعد وہ بہت زیادہ ہم لوگوں کے ساتھ جیسے مانوس ہو گئیں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ دوسری فیملی سے ہیں۔ اس وقت گزرتا گیا، اب ان سے بھابھی سے اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ ابھی تک آپ کے اللہ کا فضل نہیں ہوا، یہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے، جس سے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتی تھیں کہ اولاد کیوں دیری ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہو رہی، ان چیزوں کو وہ بہت زیادہ سوچتی تھیں۔ تو ہم ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، اللہ کرم کرے گا، یہاں تک کہ ان کے کافی زیادہ علاج بھی کروائے، لیکن ابھی تک بھی کوئی اولاد کی طرف سے ان کو خوشخبری نہیں مل رہی تھی۔ تقریباً 3-4 سال گزر کے بڑے بھائی سے جو چھوٹے بھائی تھے ان کی بھی شادی ہوئی۔ اللہ پاک نے 1 سال کے بعد ان پر کرم ہوا تو اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ ان کے بیٹے کے بعد بڑی بھابھی جو ہے وہ بہت زیادہ اور کمپلیکس کا شکار ہو گئی۔ ڈاکٹری علاج سے تو وہ پہلے بہت زیادہ تنگ تھیں۔ اب انہوں نے ہمیں تو بتایا نہیں، انہوں نے اپنے طور پر کہیں جیسے عملیات کرنا شروع کر دی ہے۔ وہ ہمیں پتا تب چلا کہ اکثر رات کو وہ اکیلی چھت پر چلی جایا کرتی تھیں۔ 2-3 بار بھائی نے دیکھا تو بھائی نے یہ کہا کہ یہ کمرے میں نہیں ہوتی، یہ رات کو پتہ نہیں کہاں جاتی ہے۔ 1-2 دفعہ میں باہر نکلا ہوں، میں نے جا کر دیکھا تو یہ چھت پر بیٹھ کر کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ میں اسے پوچھتا ہوں تو یہ کہتی ہے میں دعا مانگ رہی ہوں، بس میں ابھی آ رہی ہوں، میں ابھی آ رہی ہوں۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کا جہاں پر گھر تھا، ہم لوگوں کے گھر سے تھوڑا ہی دور ایک قبرستان ہوتا تھا۔ اکثر ہم لوگ اس قبرستان میں جایا کرتے تھے، وہاں پر میرے دادا جی کی قبر تھی تو ہم لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ بھابھی نے امی سے کہا کہ چلے قبرستان میں چلتے ہیں دادا جی کی قبر پر۔ آج سے پہلے انہوں نے یہ بات کبھی بھی نہیں کہی تھی۔ امی کو بھی تھوڑا عجیب لگا، امی نے کہا پھر چلے جائیں گے۔ نہیں آج ہی چلتے ہیں، زبردستی کرنے لگ گئی۔ امی نے مجھے بھی کہا، امی نے کہا چلو تم بھی ساتھ آ جاؤ۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی۔ جیسے ہم لوگ قبرستان میں گئے، اب بھابھی چاروں طرف اس طرح سے دیکھ رہی تھی جس طرح سے وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں۔ ہم لوگ سارے دادا جی کی قبر پر تھے، وہ پیچھے کبھی کھڑی ہو جاتی، کبھی ہم لوگوں سے آگے نکل جاتی۔ ان کے وہ حرکتیں بہت زیادہ عجیب تھیں، مسٹیریس سی۔ امی نے پوچھا کیا بات ہے، تم کیا ڈھونڈ رہی ہو، تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی نہیں میں کچھ نہیں کر رہی، میں بس کچھ دیکھ رہی تھی۔ تبھی امی سے پوچھنے لگی کہ یہاں پر سب سے پرانے والی قبریں کون سی ہوں گی آپ کے خیال سے؟ امی نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا، لیکن وہ سامنے والی سائڈ پر کہتے ہیں کہ بہت قدیم پرانی قبریں ہیں، ادھر کبھی کوئی گیا بھی نہیں ہے۔ کہتی اچھا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ اس کے بعد بڑے اور چپ رہنے لگ گئی۔ 2-3 دن کے بعد بھابھی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرا گھر دل نہیں لگتا، تو میں نے یہاں پر سلائی اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے۔ جہاں پر ہم لوگ رہتے تھے وہاں پر تقریباً 4-5 گلیاں چھوڑ کر ایک عورت تھی، انہوں نے گھر میں ہی سلائی سینٹر بنایا ہوا تھا، تو وہ سب کو سکھاتی تھی۔ امی نے کہا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہاں پر کوئی سلائی سینٹر ہے؟ تو وہ بتانے لگی کہ وہ ساتھ والی جو آنٹی ہیں ان کی بیٹی نے بھی کی ہے، وہ مجھے بتا رہی تھی، تانیہ نے مجھے بتایا یہ وہ۔ امی نے کہا اچھا ٹھیک ہے لے لو ایڈمیشن تم بھی۔ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئیں، جیسے ان سے مل کر آئیں، ساری بات کر کے امی کو آ کے بتایا کہ میں نے ایڈمیشن لے لیا، میں نے روز جانا ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے چلی جایا کرنا۔ ٹائم جب ان سے پوچھا تو ٹائم انہوں نے بتایا شام کے 7 بجے۔ امی نے کہا یہ کون سا ٹائم ہے سینٹر پر جانے کا؟ دن کا ٹائم ہوتا ہے، دوپہر میں تم فری ہوتی ہو، تم وہ ٹائم رکھو، شام کو کام کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو آگے سے کہنے لگی نہیں گرمی بہت ہوتی ہے، گرمی میں جا نہیں سکتی، شام کا ٹائم ہی ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چپ کر گئے، ہمارے تو ذہن میں ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں یا کیا کرنا چاہ رہی ہیں۔ تقریباً بھائی ان کو چھوڑنے جاتے تھے 7 بجے، کبھی ان کا 8:30 بجے فون آتا تھا، کبھی 9 بجے فون آتا تھا۔
ایک دن ایسے ہی امی بیٹھی ہوئی تھی ساتھ والوں کے گھر، تو وہاں پر امی کی بات ہوئی، وہ جو تانیہ تھی ساتھ والوں کی، امی نے سے پوچھا کہ تمہارا کورس پورا ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں جی میرا کورس تو کب کا پورا ہو گیا۔ امی نے کہا کہ کیا ان کی ٹائمنگ ہے؟ ہماری بہو بھی کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان کی ٹائمنگ تو 4 بجے تک ہوتی ہے، 4 بجے کے بعد وہ جو آنٹی ہیں وہ سلائی سینٹر بند کر دیتی ہیں۔ امی نے جب یہ بات سنی، امی ایک دم چونکی۔ امی نے کہا 4 بجے تک؟ تمہیں یقین ہے شاید بدل گیا ہو ٹائم؟ اس نے کہا نہیں نہیں آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں۔ اس ٹائم شام کے 5 بج رہے تھے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے ذرا تم میرے ساتھ ہو۔ امی اس کے ساتھ وہ سلائی سینٹر چلی گئیں۔ امی نے کہا کہ ہمیں تو جیسے میری جو بھابھی تھیں ان کا نام صوبیہ تھا، صوبیہ یہ کہتی ہے کہ 7 بجے کا ٹائم ہے، وہ تو روز 7 بجے جاتی ہے اور کبھی 8:30 کبھی 9 بجے واپس آتی ہے۔ ہم لوگ وہاں پر پہنچے، امی نے بات چیت کی، حال چال پوچھا۔ امی نے کہا کہ میری بہو بھی آپ کے پاس آتی ہے، اس نے تو 7 بجے کا بتایا۔ اس نے کہا کون سی بہو، کون آتا ہے؟ ہاں میرے سے پوچھ کر تو گئی تھی لیکن یہاں پر وہ آئی تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا میں نے کرنا ہے۔ امی نے کہا آج 5-6 دن ہو گیا، وہ تو ڈیلی آتی ہے، شام 7 بجے آتی ہے اور 8 8:30 9 بجے جاتی ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، میرے پاس تو وہ پتہ کرنے ضرور آئی تھی، ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ بھی تھے لیکن وہ آئیں تو کبھی نہیں۔ امی بڑی پریشان ہوگی، وہ تانیہ بھی ایسے پریشان ہوگی کہ یہ کیا۔ امی نے کہا چلو ٹھیک ہے کل پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پر جاتی ہے۔ امی نے یہ بات میرے بھائی کو بتا دی چھپا کر کہ اس طرح سے ہم مجھے سلائی والی نے بتایا۔ بھائی نے کہا چلے میں آج دیکھتا ہوں کہ یہ کرتی کیا ہے، کہاں جاتی ہے۔ بھابھی نے پھر تیار ہو گئی، چلیں چلیں چلیں، بیگ بھی اٹھایا، چلیں دیر ہو رہی ہے دیر ہو رہی ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد شور ڈالتے تھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ لے کر چلی گئی بھائی کو، بھائی نے ان کو اتارا، بھائی ان کے سامنے گلی ٹرن کر کے، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ بھائی چلے گئے۔ وہ سلائی والی میڈم کے گھر جانے کے بجائے اس گلی سے ہوتی قبرستان چلی جاتی تھی۔ قبرستان جا کر پرانی قبر کے پاس بیٹھ کر وہ کچھ چلا کاٹ رہی تھی۔ بھائی کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا، جب وہ قبرستان پہنچی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے چھپ کر دیکھا، وہ ایک قبر کے پاس گئی، وہاں پر اس نے جا کر کچھ چیزیں نکالی، وہاں پر اس نے موم بتیاں جلائیں اور وہاں پر بیٹھ کر کچھ پڑھائی کرنے لگ گئی۔ جب وہ پڑھائی کر کے باہر نکلی، آگے بھائی کھڑے تھے۔ بھائی نے کہا کہ یہ تم ادھر آتی ہو، یہ تمہارا سلائی اسکول ہے؟ اب ان کو نہ کوئی بات آئے نہ کوئی بات جائے، وہ شور مچانے لگی، نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے غلط مت سمجھو، میں ہم دونوں کے لیے کر رہی ہوں، میں اولاد کے لیے کر رہی ہوں، مجھے کسی نے یہ عمل دیا ہے، میں وہ عمل کر رہی ہوں۔ بھائی نے کہا کس نے عمل دیا ہے؟ پھر کبھی کوئی جھوٹ بولتی کبھی کوئی جھوٹ بولتی، ہمیں نہیں پتا چلا انہیں وہ عمل کہاں سے لیا ہے، ان کو کس نے بتایا، وہ کس کے پاس گئی تھی، وہ بتاتی ہی نہیں تھی یہ بات۔ بھائی ان کو لے کر گھر آ گئے، بھائی نے آ کر گھر میں سب کو یہ بات بتائی کہ یہ قبرستان میں جا کر کوئی عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا، میرا بھی دل چاہتا ہے میرے پاس بھی اولاد ہو۔ امی نے کہا کہ ایسے تمہاری اولاد ہو جائے گی، پتہ نہیں تم کیا کرتی پھرتی ہو، تمہیں پتہ نہیں جنات ہوتے ہیں، میں اب اس عمل کو چھوڑ نہیں سکتی چاہے جو بھی ہو جائے۔ بھائی نے کہا کچھ بھی ہو جائے اب تم قبرستان نہیں جاؤ گی، اس گھر سے تمہارا باہر نکلنا بند ہو گیا۔ کبھی طبیعت خراب کر لیتی میں نے امی کے پاس جانا، کبھی ان کی امی کا فون آنے لگ جاتا، تو بھائی نے صاحب بتایا کہ قبرستانوں میں عمل کرتی ہے، میں نے اس کو نہیں جانے دینا۔ خیر 2 دن گزر گئے، ان کا وہ کوئی عمل میں ناغہ پڑ گیا ہے، جو بھی تھا۔ تیسری رات تھی، تیسری رات کو ہم لوگوں کے چھت کے اوپر ایسی آوازیں آنے لگی جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ بلند آواز میں چلا رہی ہے، چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم لوگ سارے ڈر گئے، ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو بھابھی جو تھی وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی، بھائی بھی جا کے بھاگے سارے چھت کی طرف۔ چھت پر جا کر دیکھا تو بھابھی کا عجیب ہی حلیہ تھا، پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے، زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، بال کھلے ہوئے تھے اور ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے ان کی گردن اکڑی ہوئی ہے۔ وہ آدھی بیٹھی ہوئی تھی آدھی لیٹی ہوئی تھی، لیکن ان کی کمر ایسے تھی جیسے ہوا میں ہے، اور وہ شور مچا رہی تھی اور چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں عمل پورا کروں گی، میں عمل پورا کروں گی، چیخیں مار رہی تھی۔ ہم نے ان کو جا کر پکڑا، اٹھایا، اٹھائی نہیں جا رہی تھی، بہت بھاری ہوئی نہیں تھی، اتنی بھاری تھی کہ ہم سے ہلائی نہیں جا رہی تھی۔ بھائی آئے، بھائی نے بڑی مشکل سے ان کو کھینچ کر آگے کیا، تو جو ہی آگے کھینچا وہ بے ہوش ہو گئی۔ ان کو اٹھا کر نیچے لائے، دبلی پتلی سی تھی، اٹھا کر نیچے لائے۔ تقریباً ان کو آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہوش آیا۔ ان کے چہرے کے اوپر تھپڑ کے نشان تھے اور ان کے جیسے ہاتھ والی جو کلائی ہوتی ہے یہ اتنی سرخ ہوئی تھی جیسے کسی نے پکڑ کر کھینچا، ان کو گھسیٹتا ہے جیسے کوئی۔ جب انہیں ہوش آیا تو کچھ بول نہیں رہی تھی، بہت ڈری ہوئی تھی، چاروں طرف دیکھ رہی تھی، بار بار کہتی تھی دروازہ بند کر دو، میرے پاس قرآن پاک رکھ دو، دروازہ بند کر دو۔
وہ تو مجھے لینے آ گئی ہے, وہ مجھے مار دے گی, وہ بہت بھیانک ہے, وہ میرے پیچھے لگ گئی ہے. ہم سب نے پوچھا کس کی بات کر رہی ہو, کون ہے وہ یہ کہنے لگی وہ اس عمل کی مخلوق ہے, جو عمل آپ لوگوں نے مجھے پورا نہیں کرنے دیا وہ اس عمل کی مخلوق ہے, اور وہ میرے پیچھے لگ گئی ہے. وہ مجھے لینے آئی ہے, اس نے کہا تم نے 2 دن عمل نہیں پڑھا, اٹھو چلو قبرستان میں تمہیں قبرستان لینے آئی ہوں. جب میں اٹھ نہیں رہی تھی تو اس نے باقاعدہ مجھے اٹھایا, میرے پاس اسے گھسیٹ کر مجھے یہاں سے باہر لے کر گئی ہے. وہ بہت خوفناک ہے, مجھے بچا لیں. بڑی مشکل سے وہ رات گزری ڈر ڈر کے. بھابھی کو نیچے لانے کے بعد بھی ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے چھت کے اوپر کوئی موجود ہے. ایک بلی بہت اونچی آواز میں شور مچا رہی تھی. کر وہ میاؤں میاؤں ہی رہی تھی, روئی نہیں تھی, لیکن اس کی آوازیں بہت ڈراؤنی تھیں. ہم لوگ تو اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت ہمارے اوپر آ گئی, بھابھی نے کیا کر دیا ہے, ان کو کیا حاصل ہوا یہ سب کر کے. لیکن وہ ابھی بھی کہتی تھی مجھے پورا کرنے دو, مجھے پورا کرنے دو. بھائی نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم نے یہ عمل پورا کرنا ہے, نہیں بتاؤ تمہیں یہ عمل دیا کس نے. بڑی مشکل سے مانی اور بتایا کہ میں جب اپنے گھر گئی تھی وہاں پر ایک جادوگر تھے, میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اگر 41 دن یہ قبرستان میں عمل کرو گی تو اس کے بعد تمہاری اولاد ہو جائے گی, تمہیں ایک چیز نظر آئے گی, وہ تمہیں کچھ دے کر جائے گی, وہ تم نے اپنے پاس رکھ لینی ہے تو تمہاری اولاد ہو جائے گی. تم لوگوں نے مجھے عمل نہیں کرنے دیا. بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں اس جادوگر کا بھی پتہ کر لوں گا. صبح جب ہوئی ہم لوگ سب جاگے, بھابھی کو جگایا, ان سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا, ان کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا. اس کے بعد بھابھی بیمار رہنے لگیں, سر کا درد جاتا ہی نہیں تھا, دن بہ دن کمزور ہونے لگیں. کھانا دیتے تھے, تھوڑا کھاتی تھی, تھوڑا رکھ دیتی تھی, پھر کھا لوں گی. اب 2-3 دن کے بعد بھابھی کو دورے پڑنے لگے. بیٹھے بیٹھے ایک دم ان کو ایک جھٹکا لگتا تھا, اور ایسا لگتا تھا جیسے ان کو کوئی بہت زور سے کوئی ہلاتا ہے, ان کا پورا جسم ہلنے لگ جاتا تھا. اور اس کے ساتھ ہی جیسے کبھی گردن ٹیڑھی ہو جاتی تھی, کبھی گردن پیچھے ہو جاتی تھی, کبھی گردن نیچے ہو جاتی تھی. 2-3 منٹ وہ اسی کنڈیشن میں رہتی تھی, پھر اس کے بعد عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ جاتی تھی. کبھی مرد کی آواز میں روتی تھی, کبھی عورت کی آواز میں روتی تھی. ہم لوگ تو ڈر جاتے تھے, جو ان کی حالت ہوتی تھی ہم لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے. پھر ان کو سنبھالنا بھی ہوتا تھا, ہم لوگ بھائی کو فون کرتے تھے, بھائی گھر آتا تھا, ان کو سنبھالتا تھا. ہمارے سے تو وہ کنٹرول ہی نہیں ہوتی تھی. اپنے کمرے کی انہوں نے چیزیں توڑ دی, اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر جو میک اپ چوڑیاں تھی سب توڑ دیا, اور اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مارنے لگ جاتی. عجیب و غریب ان کی حالت ہو گئی تھی, بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا. پھر ایک عامل کے پاس لے کر کے, بزرگ کے پاس انہوں نے دم کیا. انہوں نے کہا کہ اس نے ایک بہت بھیانک پچھل پیری کا چلا کیا ہے, یہ قبرستان میں اس کو حاضر کر رہی تھی, یہ قبرستان میں اس کی حاضری کا عمل کر رہی تھی. اس کو اس جادوگر نے یہ کہا تھا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ تم نے پرانی قبر کے پاس بیٹھ کر وہ عمل کرنا ہے, اور جب تم پرانی قبر کے پاس بیٹھ کر عمل کرو گی تو وہ حاضر ہو جائے گی. اس نے 6-7 دن تو وہ عمل کیا ہے, وہ چیز حاضر ہوئی, اس کے پیچھے بھی آئی. 3 دن کے بعد اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے بھی وہ آئی, اور جب آپ لوگوں نے عمل منع کیا وہ الٹی ہوگی, اس کے اوپر پڑ گئی وہ. تو یہ تعویذ اگر یہ گلے میں پہنتی ہے تو اس کو پہنائے, اور یہ تعویذ ایک پینے والا دیا, یہ پانی بھی پلانا آپ نے اس کو 11 دن, شاید یہ ٹھیک ہو جائے. گھر ان کو لے کر آئے, ایسے وہ ہو گئی تھی پیلی زرد, جیسے پتہ نہیں بہت بیمار ہے. پھر ان کے گلے میں جب تعویذ ڈالتے تھے شور مچاتی تھی, چیختی تھی میں نے تعویذ نہیں ڈالنا, وہ مجھے مار دے گی, وہ میرے سامنے آ جاتی ہے. لیکن تعویذ جتنے دن ان کے گلے میں رہا ان کو دورہ نہیں پڑا. یہ فرق ضرور فیل ہوا, لیکن وہ بولتی نہیں تھی, چپ رہتی تھی. ان کی ایک اتنی خوفناک ہیبٹ کریٹ ہو گئی تھی. ہمارے صحن میں ایک کونا ہوتا تھا, وہاں پر ایک درخت کی چھاؤں آتی تھی. درخت باہر تھا لیکن اس کی چھاؤں وہاں پر صحن میں بھی آتی تھی, تو دن کے وقت بھی اندھیرا ہی فیل ہوتا تھا. وہ اتنا گھنا درخت تھا. وہ رات کے ٹائم جا کر اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتی تھی, بال کھول کر گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھ جاتی تھی. جب بھی آنکھ کھلتی تھی سامنے بھابھی کو بیٹھے دیکھ کر ہماری جان نکل جاتی تھی کہ اتنی رات کو یہاں پر کیا کری ہے. بھائی اٹھا کر تھک جاتے تھے, غصہ کرتے تھے, بہت برا بھلا بھی کہتے تھے. وہ نہیں اٹھتی تھی, وہ کہتی تھی وہ میرے سامنے بیٹھی ہے, میں نے نہیں اٹھنا, میں اٹھوں گی تو وہ مجھے مار دے گی. ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. کچھ عرصہ گزرا, وہ تعویذ انہوں نے غائب کر دیا, یا گما دیا, پھینک دیا, جو بھی کیا. پھر دورہ پڑنے لگ گیا, گلا چیک کیا, گلے میں تعویذ نہیں تھا. اب جو ان کو دورہ پڑا اس میں ان کا چہرہ بھی بہت عجیب ہو جاتا تھا. کبھی تو بس تخبار ایسے لگتا تو وہ پورا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا ہے,
کبھی ایسا لگتا تھا ان کا ناک ٹیڑھا ہو گیا ہے، کبھی ایسا لگتا تھا ان کی آنکھیں کھنچ گئی ہیں، چہرہ بھی بھیانک سا ہونے لگ جاتا، گلے کی رگیں بہت پھول جاتی تھیں، ہاتھ ایسے اکڑا لیتی تھی جیسے ان کے ہاتھ لکڑی کے ہیں، شور مچاتی تھی، روتی تھی، بھائی کو برا بھلا کہنے لگ گئیں، غصہ کرنے لگ گئیں، کہتی تھی اگر میرے قریبی کوئی آیا تو میں اس کو جان سے مار دوں گی، میں تم سب کو مار دوں گی، تم لوگوں میں سے میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، ایسے ایسے باتیں کرنے لگ گئیں۔ پھر میرے بھائی جو ہیں ان کو لے کر بہت بھاگے، بہت زیادہ پیروں فقیروں کے پاس گئے، عاملوں کے پاس گئے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن وقتی طور پر اثر ہوتا تھا، وہ چیز پھر ان پر حاوی ہو جاتی تھی، وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ تقریباً 3 سال ان کے ہم نے بہت علاج کروائے، ان کے گھر والوں نے بھی علاج کروائے۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد میری بھابھی اتنی کمزور ہو گئی، اتنی بیمار رہنے لگ گئی، ان کو یرقان ہو گیا، بڑی دوائیاں دیتے تھے، ٹھیک نہیں ہوتی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی مخلوق نے ان کو جان سے بھی مار دیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ اتنی بیمار ہو گئی تھی، اتنی لاغر ہو گئی تھی، ان کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئے تھے اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد بھی بھائی بڑے صدمے میں چلے گئے۔ وہ کہتے تھے میں اس کمرے میں سو نہیں سکتا، جب میں اس کمرے میں اکیلا سویا تو میری آنکھ کھلتی ہے، باقاعدہ ایک عورت بستر پر لیٹی ہوتی ہے، کبھی اس کی شکل صوفیہ جیسی ہوتی ہے، کبھی اس کی شکل بہت بھیانک ہوتی ہے اور اس کا وجود ایسے جیسے کوئی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ امی ڈر گئی کہ پتہ نہیں اب وہ میرے بیٹے پر اثرات نہ آ جائیں۔ بھائی کو ایک بزرگ کے پاس لے کر گئے، انہوں نے پڑھائی کی، انہوں نے کہا نہیں اس پر کوئی اثر نہیں ہے، اس کمرے میں بھی اس کا اثر ہے، اس کمرے میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں جن پر وہ عملیات کرتی رہی ہے۔ پورا کمرہ چھان مارا، ہر جگہ ڈھونڈی، کہیں کچھ نہیں ملا۔ پھر بھابھی کی الماری میں سے ہی جہاں پر جوتے رکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا جیسے کوئی تھیلی سی ہوتی ہے وہ ملی، اس میں پتہ نہیں کیا کیا تھا، راکھ تھی، ہڈیاں تھیں، سوئیاں تھیں، پتہ نہیں کیا کچھ تھا اس میں، اور بڑے خوفناک چہروں والے نقش بنے ہوئے تھے، وہ تھے، ان کی وجہ سے وہ سب نظر آ تھا۔ وہ پھر ہم لوگ ایک بزرگ کے پاس لے کر گئے، انہوں نے ان پر پڑھائی کی، انہوں نے کہا یہی چیز ہے جس پر وہ عمل کرتی رہی ہے اور وہ مخلوق کبھی بھی آپ کے گھر میں تھی، اچھا کیا آپ لوگوں نے نکال لیا ورنہ شاید وہ حملہ آپ کے بھائی پر بھی کرتی۔ پھر پڑھائی کر کے انہوں نے کہا کہ اس کو بہتے پانی میں گرانا ہے اور پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ یہ میرے بھائی نے اپنے پر حصار کیا، اس کو گرا کر آئے۔ بھائی کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ ساری چیزیں گرائی، میں جو ہی پلٹا مجھے ایسا لگا جیسے صوبیہ کی چیخ سنی ہے میں نے، کوئی چیخ رہا تھا اور وہ آواز ہو بہو صوبیہ جیسی ہی تھی، لیکن انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اب جو چھوٹے بھائی تھے ان کے بچے تھے، ان کے بچے بھی بیمار رہنے لگ گئے، ڈرنے لگ گئے۔ وہ جو بھابھی تھی وہ یہ کہنے لگیں کہ وہ اوپر والے پورشن میں ہوتی تھی بھابھی، وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے رات کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عورت ہے وہ سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر آتی ہے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمل کی چیزیں بھی گھر سے نکال دی ہیں، بھابھی کی بھی اس چیز نے جان لے لی، اب نظر کیوں آ رہی ہے؟ ابھی ایک نیا خوف پڑ گیا ہمارے اوپر کہ اب ہم لوگ کیا کریں، اب ہم لوگ کسے لے کر آئیں۔ پھر ان عامل کے پاس گئے کیونکہ وہ چیزیں گرانے کے بعد بھائی کو دوبارہ وہ عورت نظر نہیں آئی۔ ان عامل کو باقاعدہ گھر لے کر آئے، وہ عامل گھر آئے، انہوں نے پڑھائی کی، انہوں نے یہ کہا کہ جس کے بچے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی اس نے جادو کروایا ہے کہ میرے پاس بچے نہیں ہیں تو اس کے بھی نہ رہیں، تو اس کو وہ چیز نظر آتی ہے جو اس کے اوپر جادو ہے، وہ جادوگر تو ابھی بھی اس پر جادو کے وار کر رہا ہے۔ اب یہ نئی مصیبت ہمارے اوپر پڑ گئی کہ وہ کیا کچھ کر کے گئیں۔ وہ جو بھابھی تھی وہ ڈرنے لگ گئیں، وہ کہنے لگیں کہ مجھے وہ عورت نظر آتی ہے، وہ تو رات کو آ کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، باقاعدہ کھڑی ہوتی ہے میرے بچوں کے پاس اور وہ بہت بھیانک ہے۔ پھر ان کا علاج شروع ہو گیا۔ بالآخر ہمیں ایک بزرگ نے کہا کہ یہ گھر چھوڑ دو، اس گھر میں وہ چیزیں ہیں اور وہ یہاں سے نہیں جائیں گی، تنگ کرنا چھوڑ دیں گی کچھ عرصے کے لیے، کچھ عرصے بعد وہ پھر حاضر ہو جائیں گی۔ بالآخر ہم لوگوں نے مجبور ہو کر وہ گھر چھوڑ دیا۔ اس گھر کو چھوڑنے کے بعد ہم لوگوں نے ایک اور جگہ پر گھر لیا۔ بھابھی کے جو ریلیٹیوز تھے ان سے ہم لوگوں نے بالکل رشتہ ناتا ختم کر دیا۔ ہم لوگ ڈر گئے تھے کہ کہیں وہ اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے ہم لوگوں سے ہم پر کوئی وار نہ کر دے۔ پھر اس نئے گھر میں تقریباً 2 سال کے بعد بڑے بھائی کی دوبارہ شادی کی تو اللہ پاک نے ان پر بھی کرم کیا، اللہ پاک نے ان کو اولاد دی، زندگی نارمل ہوگی۔ پھر ہمیں کوئی وہ مخلوق نظر نہیں آئی، لیکن بھائی ہمیشہ یہ کہتے تھے مجھے خواب میں صوبیہ نظر آتی ہے اور وہ اندھیرے میں بیٹھی ہوتی ہے قبرستان میں، اس کی وہی کنڈیشن ہوتی ہے جیسے اسے دورے پڑے ہوئے تھے،
مجھے اس حالت میں ہی وہ نظر آتی ہے، اور میں اس کے لیے بہت مغفرت کی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تو یہ میری بھابھی کی ایک کہانی تھی، جو کچھ انہوں نے کیا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سائمہ آپ کا۔ جیسے ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایسے لوگ جو یہ راستے اختیار کرتے ہیں کہ جادو کے عملیات کے ذریعے ہمیں اولاد مل جائے گی، ہم جادو کے چلے کریں گے تو ہمیں اولاد مل جائے گی، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی بے اولاد نہ ہوتا۔ اولاد اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ عبادت کریں، اللہ سے رو رو کر اپنے حق میں دعا کریں، تو کون سی ایسی دعائیں جو قبول نہیں ہوتی؟ صرف اور صرف ہم لوگوں کے مانگنے کے طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم لوگ اس امید اور اس یقین سے مانگتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، ہم لوگ بے یقینی سے مانگتے ہیں۔ تو جب ہم شدت اور یقین سے مانگیں گے تو عطا کرنے والی ذات تو ہے ہی بڑی بے نیاز، وہ تو پھر ضرور عطا کرتی ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی مانگے اللہ پاک سے مانگے، اس کے حبیب کے صدقے میں مانگے، تو وہ بھی ملے گا جس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی توقیر شیئر کر رہے ہیں۔ توقیر کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں کے علاقے میں قبرستان تھا، تو امی نے مجھے کہا کہ یہ کچھ صدقے کی چیزیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان میں کیا کچھ ہے، جیسے گوشت تھا یا جو کچھ بھی تھا۔ امی نے کہ صدقہ وغیرہ دیا، تو امی نے مجھے کہا کہ یہ قبرستان میں پھینک کر آنی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آؤں گا تو پھینک آؤں گا۔ امی نے کہا یہ پھینکنی آج کے دن نہیں ہے۔ میں گھر سے باہر نکل گیا، میں کسی دوست کی طرف گیا ہوا تھا، وہاں پر مجھے دیر ہو گئی آتے آتے۔ راستے میں نے مارکیٹ جانا تھا، تو مجھے واپس آتے آتے مغرب کی اذان ہو گئی۔ اب میں بڑا ڈرا ہوا تھا کہ امی نے میرے ذمہ کام لگایا ہے، تو اگر میں نے وہ کام نہ کیا تو مجھے ڈانٹ بھی بڑی پڑے گی، تو چلو میں یہ کام کر آتا ہوں۔ میں گھر آیا تو امی مغرب کی نماز پڑھی تھی۔ میں نے انہیں بتایا ہی نہیں۔ وہ بیگ جو تھا امی نے باندھ کے رکھا ہوا تھا کچن میں ایک سائڈ پر، میں نے اسے اٹھایا اور قبرستان کی طرف نکل گیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ آگے جا کر کیا ہو سکتا ہے۔ جیسے میں قبرستان والے راستے پر آیا، وہ سڑک بالکل سنسان تھی، بیابان تھی، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر۔ ظاہری بات ہے شام کے ٹائم قبرستان والے راستے پر کم ہی رش ہوتا ہے۔ قبرستان بھی بہت بڑا تھا اور قدیم اور پرانا تھا۔ اب جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل روکا، میں قبرستان کے اندر جانے لگا، تو ابھی میں نے وہ بیگ ایک سائڈ پر ہی پھینکنا تھا، اتنے میں مجھے ایک آواز آئی۔ آواز مجھے ایسے آئی جس طرح سے کوئی آدمی ہے اور وہ بڑا غصے میں ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ مت پھینکو یہاں پر۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو ابھی کچھ پھینکا ہی نہیں ہے، تو یہ آدمی کون ہے جو مجھے روک رہا ہے؟ اتنے میں میری نظر پڑی تو کوئی سفید لباس والا کوئی آدمی تھا، جیسے وہ دوسری طرف جا رہا تھا۔ اب پیچھے سے وہ مجھے کوئی بزرگ ٹائپ ہی لگ رہے تھے، انہوں نے سب پر ٹوپی بھی رکھی ہوئی تھی۔ مت پھینکو یہاں پر، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ کسی اور سے مخاطب ہے، مجھے نہیں انہوں نے کہا۔ میں نے دوبارہ پلٹ کر دیکھا حیرانگی کے عالم میں، تو وہ بزرگ وہاں پر نہیں تھے۔ پتہ نہیں شاید وہ باہر چلے گئے یا وہ غائب ہو گئے، جو بھی تھا۔ اب امی نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ جو تم نے گوشت والا بیگ جب قبرستان میں پھینکنا ہے، اس کو پھینکنا نہیں، اس کو رکھنا ہے، اس کا منہ کھول کر رکھنا ہے۔ وہ بھی میرے ذہن میں تھا۔ میں نے کیا کیا، میں قبرستان کے کونے کی طرف گیا۔ جیسے ہی میں نے وہ بیگ کھول کر رکھا، بہت مجھے اس میں سے گندی سی اسمیل آئی، جیسے وہ کچے گوشت کی کافی دیر پڑا رہے تو اسمیل آتی ہے۔ میں پیچھے ہٹا ایک دم۔ جیسے میں پیچھے ہٹا تو کونے میں ایک درخت تھا، مجھے وہاں پر چمکتی ہوئی 2 آنکھیں نظر آئیں، سرخ لال آنکھیں تھیں، جیسے ان میں سے انگارے نکل رہے تھے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ میں اس حیرانگی اور خوف کے عالم میں پیچھے ہٹ گیا۔ ابھی میں وہاں سے پیچھے ہٹا ہی تھا تو ایسا لگا جیسے اس گوشت والے بیگ کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے۔ بندر نما مخلوق تھی، لیکن اس کا وجود ایسا تھا جس طرح سے انسان کا وجود ہوتا ہے، قد کاٹ بھی انسان جتنا ہی تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس نے وہ بیگ اٹھایا اور وہ غائب ہو گئی۔ میں خوف کے مارے بھاگا باہر، موٹر سائیکل سٹارٹ کیا، گھر آیا۔ گھر آتے ساتھ میرا سر تو ایسے جیسے پھٹ جائے گا۔ میرے سر میں اتنا درد تھا، میں چیخیں مارنے لگا کہ میرا سر پھٹ رہا ہے۔ آنکھیں میری سرخ ہو گئی، کان میرے آگ کی طرح گرم ہو گئے۔ میں نے چلانا شروع کر دیا۔ امی ڈر گئی، امی نے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، مجھے پانی پلایا۔ اتنا بخار مجھے ہوا
کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں مجھے ہو ہی کیا گیا ہے. ابو بھاگے ڈاکٹر کی طرف, ڈاکٹر کو لے کر آئے. ڈاکٹر نے میرا بخار چیک کیا, اس نے کہا اس کو تو بہت سخت بخار ہے, اس کو ہاسپٹل میں لے جائے, یہ گھر میں ٹھیک نہیں ہوگا. پتہ نہیں 103 سے بھی اوپر بخار ہو گیا. ایمبولینس بلائی, مجھے ہاسپٹل لے کر گئی. ہاسپٹل والوں نے ایڈمٹ کر لیا. فوراً سے ہی میرا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا, میڈیسن دی, میں بے ہوش ہو گیا. 2 دن لگے, میرا کچھ بخار نارمل ہوا, کم ہوا, تو مجھے میرے گھر واپس لے کر آئے. جیسے مجھے میرے گھر واپس لے کر آئے, تیسری رات تھی, میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا. ابھی بھی جیسے میرے جسم پر اثر تھا اس کا. ایک دم سے میرے ذہن میں بزرگ کی بات آئی. پھر مجھے سمجھ نہیں آئی, میں سو گیا. جو ہی میں سویا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے میرے سر کے اوپر بہت زور سے کسی نے تھپڑ مارا ہے. اتنا زور سے مجھے تھپڑ لگا, پہلے ہی میں بیمار تھا, میری آنکھ کھل گئی کہ یہ کیا. بڑے غصے سے میری آنکھ کھلی تو میرے اوپر ایک بہت بھیانک چہرے والی عورت جھکی ہوئی تھی. وہی حلیہ بندر نما جو میں نے قبرستان میں دیکھا تھا. اس کو دیکھتے ساتھ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے. میں پتہ نہیں میں چیخا ہوں کہ مجھے کیا ہوا ہے, میں نے کسی کو آواز دی ہے. جب وہ میرے کمرے میں بھاگے تو وہ ابو تھے. ابو نے شور مچا دیا, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. لائٹ جلائی. ابو نے کہا کہ اس کے اوپر تو کوئی بہت زیادہ کالے رنگ کی چیز جھکی ہوئی تھی. ابو نے مجھے اٹھایا, سہارے سے باہر لے کر آئے. میرے سر میں پھر درد شروع ہو گیا. میں نے کہا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا. ابو ڈر گئے. شام کا ٹائم تھا, مولوی صاحب کو بلایا. مولوی صاحب آئے, مولوی صاحب نے دم کیا. انہوں نے کہا کہ بہت سخت چیز نے اس پر حملہ کیا ہے. یہ کہاں گیا تھا؟ میں نے ان کو ہسپتال والی ساری بات میں نے ان کو قبرستان والی ساری بات بتائی. مولوی صاحب نے کہا کہ وہ جنہوں نے تمہیں منع کیا تھا وہ کوئی اللہ کے نیک ہستی تھی, کوئی جو تمہیں پہلے بتا کر گئے تھے, تمہاری مدد کے لیے آئے تھے کہ یہاں پر مت پھینکو, وہ چیز حاضر ہے. تم مغرب کے ٹائم وہاں پر چیزیں پھینکنے گئے ہو, وہ چیز وہاں پر موجود تھی جو تمہارے پیچھے آ گئی ہے. خیر انہوں نے پانی دم کر کے دیا. انہوں نے کہا کہ اگر اس سے دوبارہ تنگ نہ کرے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر آپ کو کسی عامل کے پاس جانا ہوگا. پانی پلایا مجھے, پانی کے چھینٹے مارے. اب امی ابو میرے پاس سوئے ہوئے تھے. آدھی رات کا کہیں ٹائم ہوا تو میرے کان میں چیخ سنائی دی. میری آنکھ کھل گئی. میری آنکھ جب کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں, جیسے میں بیڈ پر لیٹا ہوں, جس سٹائل میں میں لیٹا ہوں میرے اوپر کوئی ہوا میں چیز ہے, وہ بھی لیٹی ہوئی, وہی مخلوق. میں پھر چیخیں مارنے لگے. امی ابو جا کے, میں کانپ رہا تھا, پسینے سے بھر گیا تھا میرا وجود. قرآن پاک لے کر امی ابو میرے پاس بیٹھ کے, ابو نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. صبح میرے ماموں, خالہ, چاچو سب آ گئے. میرے ماموں جو تھے وہ کسی عامل کو جانتے تھے, پھر ان کے پاس لے کر گئے. وہاں پر میرا 3 ماہ علاج ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ چڑیل آفت تمہارے پیچھے لگ گئی ہے, وہ تمہیں بھی جانی نقصان دے دے گی. اس علاج کے بعد کہیں جا کر اس نے میری جان چھوڑی. مجھے اتنے خوفناک خواب آتے تھے. تعویذوں کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی. نظر وہ مجھے 2 بار ہی آئی. ایک بار جب اس نے تھپڑ مارا, اور دوسری بار جب اس کی چیخ آئی تھی میرے کانوں میں. لیکن جو کچھ میں نے محسوس کیا, بیٹھے بیٹھے گندی سمیل آنے لگ جانا, بیٹھے بیٹھے مجھے ایسا لگنا بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, کبھی مجھے ایسا لگنا بڑی گرم جیسے کسی نے ہیٹر چلا دیا میرے پاس. تعویذات پیتا رہا, وہ گلے میں پہنے رکھے, تب جا کر میری حالت ٹھیک ہوئی. تو یہ میری ایک کہانی تھی. ہمیشہ میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ کبھی مغرب کے بعد کوئی صدقے کی چیز قبرستانوں میں پھینکنے نہ جائیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کیا کیا مخلوقات ہوتی ہیں. مجھے ایک دفعہ خواب بھی آیا تھا, وہ بزرگ مجھے نظر آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ وہاں پر مت جاؤ, لیکن تم نے میری نہیں سنی. اگر تم سن لیتے تو تمہارا یہ حال نہ ہوتا. تو میری آنکھ کھل گئی. فجر کی اذان ہو رہی تھی اس ٹائم. تو یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ توقیر آپ کا. اس لیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کبھی بھی قبرستانوں میں مغرب کے بعد نہیں جانا چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کس جگہ پر کیا مخلوق کیا اثر کر دے. زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. اپنی زندگی کو کبھی بھی اس رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbreak57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نانا جی کی کہانیوں میں بھی کہانی آئے گی, اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.